اس پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں. حضور کا دور پایا ہے، صحابی نہیں بنے. آقا کریم قمیض کے بٹن کھولتے اور یمن کی طرف رخ کرتے اور کہتے مجھے یار کی خوشبو آ رہی. صحابہ نے کہا وہ کون ہے جو آپ جس سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ملنے بھی نہیں آیا؟ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے. یہ لوگوں نے اپنا خانہ ساز دین بنایا کہ ماں فالج میں تڑپ رہی ہے اور بیٹا جہاد کرنے جا رہا ہے. ماں کو سخت ضرورت ہے اور بیٹا تبلیغی گشت کرنے گیا ہوا ہے. ماں کو سخت حاجت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ مکے والا پیر تو شے ہی کوئی نہیں. غوث اعظم سے فیض نہیں مل سکتا اگر ماں راضی نہ ہو. پہلا مرشد ماں ہے. حضرت بایزید کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اماں تیرے حق ادا کروں یا رب کے حق ادا کروں؟ اپنے حق تو معاف کر دے، رب کو میں راضی کر دیتا. ماں نے کہا جا بیٹے میں نے اپنے حق معاف کر دی. 12 سال جنگلوں میں گھومتا رہا. ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہا تھا، دل میں خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں. دروازے کو دستک دینے لگا. رات کا موقع تھا، سردیوں کا موسم تھا. اس احساس نے ہاتھ روک لیا، ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، دکھ بھی کیوں دیتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا اور ساری رات کاٹ دی. جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس سے پانی آیا. میں سمجھ گیا میری ماں تہجد کے لیے اٹھی. دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو ابھی آئی. مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے. میں بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا کہ وہاں مجھے ایک بینچ سے یوں محسوس ہوا جس طرح کوئی ہم زبان بول رہا ہے، تو غیر اختیاری طور پہ ادھر لڑک گیا. تو وہ انڈین لوگ تھے اور اپنے ایک دوست کو الوداع کرنے آئے تھے. تو میں نے اس سے گپ شپ شروع کی. میں نے کہا کہ بتاؤ کتنا عرصہ ہوا، کتنی دیر بعد جا رہے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ 27 سال 3 ماہ کے بعد جا رہا ہوں. بس آیا تھا اور ایسا پھنسا کہ اتنا طویل عرصہ گزر گیا. جب آیا تھا تو ان فوان شباب تھا، اب بڑھاپا طاری ہو رہا ہے، اور بڑی حسرت سے کہنے لگا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں. تو میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے ہی پہچانیں گی. یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز لگتی ہے. بایزید کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ دستک دی نا تو اندر سے ماں نے کہا بیٹے بایزید ٹھہرو میں ابھی آئی. 12 سال کے بعد آیا تھا. ماں نے ہاتھوں کے لمس سے پہچان لیا کہ یہ میرے بیٹے کے ہاتھوں کی آواز ہے. تو ماں نے دروازہ کھولا. میرے بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، پراگندہ حالت. ماں کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے اور ایسے ہاتھ پھیلا کے بایزید کی ماں نے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا. حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا. میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ تو کہا اس کی نابینا اور بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے. بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور کہے میری امت کی بخشش کی دعا کرے. معلوم ہوا جو ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا. میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی. اچھا، حضرت مولا کائنات سید علی المرتضی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حاضر ہوئے. حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچے اور جا کے حضور کا سلام دیا. بس اویس کرنی تڑپ گئے اور کہا کہ حضور کے لبوں پہ کیسے میرا نام آیا تھا، کیسے کہا تھا اویس کو سلام دینا. جب یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات دیکھے تو کہا اتنا پیار حضور سے تو تم حضور کو ملنے کیوں نہیں آئے؟ صہیب روم سے آ گئے، سلمان فارس سے آ گئے، بلال حبشے سے آ گئے، یمن تو کوئی دور بھی نہیں تھا. تو جب اتنا پیار ہے اور اتنی تڑپ کہ سلام سن کے وجد طاری ہو گئے تو حضور کو ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس نے بات کے رخ کو بدلتے ہوئے کہا اچھا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا شام سویرے رہتے ہی حضور کی خدمت میں تھے. کہا بتاؤ پھر حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دم حیرت میں ڈوب گئے. تو حضرت اویس بولے مجھے پوچھ لو، جس نے نہیں دیکھا اسے پوچھ لو. کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے. اس لیے بعض نے دور سے دیکھا تو کہا حضور کے ابرو جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے، اور جنہوں نے قریب سے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں کھلے ہوئے تھے. اچھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ
وہ حضور کے ابروؤں کا ذکر کرتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں. اور پھر کیا کہا انہوں نے